السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے ساقی کو حضرت یوسف سے ملنے بھیج دیا۔ ساقی نے پہنچ کر حضرت یوسف کو بادشاہ کا پورا سپنا سنایا اور کہا کہ آپ اس کا پھل بتائیے تاکہ میں بادشاہ کو بتاؤں اور اس کے نتیجے میں آپ کے بارے میں اس کی اچھی رائے بنے اور آج جیل سے رہا ہو سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سپنوں کا پھل بتایا اور فرمایا کہ 7 گائے موٹی اور 7 بلیاں ہری کا مطلب ایسے 7 ورشوں سے ہے جن میں اللہ کی دی ہوئی خوشحالی ہوگی، کھیتی بھی خوب پھلے پھولے گی، یہاں تک کہ پوری جنتا کا پیٹ بھرا ہوگا اور وہ خوشی خوشی زندگی کے دن کاٹیں گے۔ 7 دبلی گائیں اور 7 سوکھی بلیوں سے اشارہ ہے ان ورشوں کے بارے میں جو سوکھے اور بھوک مری کے ہوں گے، جبکہ تنگی اور پریشانی پھیل جائے گی اور لوگوں کا پیٹ بھرنا کٹھن ہو جائے گا۔ ساتھ ہی حضرت یوسف نے اس سے نپٹنے کے اپائے بھی بتا دیے کہ 7 ورشوں تک کڑی محنت اور دھیان کے ساتھ کھیتی کی جائے، بلیوں کے دانوں سہت اسٹور کر دیا جائے، صرف اتنا ہی خرچ کریں جتنا کی ضرورت ہو، ان میں سے کچھ بیچ کے لیے بھی رکھ لیں۔ اس طرح جب سوکھے کی مدت بیت جائے گی تو آسمان سے رحمت کی بارش ہوگی، مصیبت کے دن کٹیں گے اور پھر خوشحالی پیدا ہو جائے گی۔ یہ سب سن کر ساقی بادشاہ کے پاس واپس گیا۔ اس نے سپنوں کا پورا پھل اسے سنایا۔ اس پھل سے بادشاہ کو بڑا اطمینان ہوا، اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی پھل بیان بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے خوش ہو کر حضرت یوسف کی رہائی کا آرڈر دے دیا اور انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ ساقی پھر جیل میں آیا، حضرت یوسف سے ملا، ان سے کہا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اسی لیے آپ کی رہائی کا آرڈر دے دیا ہے، اس لیے اب آپ میرے ساتھ دربار تک چلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، کہا کہ پھر جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ جب ساقی نے یہ بات بادشاہ سے عرض کی تو اس نے حیران ہو کر ساقی سے پوری بات جاننی چاہی۔ ساقی نے بتایا کہ غلام عبرانی ہے، نہایت خوبصورت ہے، عزیز مصر نے اسے مالک سے خریدا۔ پھر اس نے پوری بات قید ہونے اور عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کی جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سنی تھی، تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ بادشاہ نے جیلر کو بلا کر یوسف کے قید کیے جانے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ عزیز مصر نے اس کو قید کیا ہے اور وہ ہر دن روزہ رکھتا ہے، رات کو جب کھانا اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ صرف 2 لقمہ کھا کر باقی محتاجوں کو دے دیتا ہے۔ بادشاہ نے عزیز مصر کو بلا کر وجہ پوچھی۔ اس نے صحیح بات چھپا دی اور بتایا، میں نے ایک قافلے کے مالک سے اسے خریدا تھا، میں نے اسے بیٹے کی طرح پالا پوسا، لیکن اس کی مدد ٹھیک نہ تھی، اس لیے میں نے اسے قید کر دیا۔ پھر بادشاہ نے ساقی کو بھیج کر حضرت یوسف کو بلوایا۔ انہوں نے پھر انکار کر دیا اور کہا کہ میں اسی وقت آؤں گا جب عزیز مصر راضی ہو، اور اس کی رضامندی اس وقت ہوگی کہ ان عورتوں سے میرا حال پوچھا جائے جو حقیقت کی گواہ ہیں۔ ساقی نے بادشاہ کو پھر پوری بات بتائی۔ بادشاہ کو اور بھی زیادہ تعجب ہوا۔ اس نے ہاتھ کٹی عورتوں کو حاضر کرایا اور یوسف و زلیخا کا تفصیلی حال معلوم کیا۔ وہ بولی، خدا کی پناہ، ہم نے ہرگز ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، بلکہ یہ تو ہماری چالیں تھیں۔ پھر زلیخا کو بھی بلایا۔ اس نے بھی انکار کیا کہ میں نے خود اس کو اپنی طرف بلایا تھا، وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ جب یہ حقیقت مکمل ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان باتوں سے میرا مقصد یہ تھا کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ جب حضرت یوسف کی پاک دامنی اور بے گناہی ثابت ہو گئی
तब एक आदमी दरबारियों में से बादशाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और उन तक बादशाह का पैगाम पहुंचाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैदी भाइयों से मुलाकात करके उनसे भली बातें की और निकलते वक्त जेल के दरवाजे पर लिख दिया, ये जिंदों की कब्र है, गमों का घर है और दुश्मनों के लिए खुशी का मौका है। इसके बाद उन्होंने गुस्ल किया और अच्छे से अच्छे कपड़े पहन कर बादशाह के खास घोड़े पर सवार होकर दरबार की तरफ चले।